كلماته ومنتهى علمه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ابھی انتہائی کم وقت ہے، بالکل مختصر سا وقت بتایا گیا کہ ابھی کھانا بھی کھانا ہے، تو اس لیے آپ توجہ فرمائیں. مختصر سے وقت میں ذکر اور مراقبے کا طریقہ بتانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے تاکہ ہم اسے اچھی طرح سمجھ کر پھر خود بھی عمل کر سکیں اور آگے دوسروں کو بھی بتا سکیں. پہلے کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم سن لیں، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ جو ہمیں ذکر دیا جاتا ہے اور مراقبہ دیا جاتا ہے یہ کتنا ضروری ہے اور اس کا کتنا فائدہ ہے. حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الفتح الربانی کے آپ نے 38 نمبر باب کے اندر ایک حدیث پاک نقل فرمائی. فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر، یعنی اس کا ورد کر کے، اس کا ذکر کر کے شیطان کو دبلا پتلا کر دیا کرو، شیطان کو کمزور کر دیا کرو. کس سے؟ لا الہ الا اللہ کے ورد سے. حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک نقل فرما رہے ہیں الفتح الربانی کے اندر. فرمایا اس کلمہ طیبہ سے ویسا ہی شیطان دبلا پتلا اور کمزور ہو جاتا ہے جیسے تم اپنی سواری پر سواری کر کر کے، اونٹ وغیرہ پر سواری کر کر کے اسے دبلا پتلا کر دیتے ہو. فرمایا اس سے بھی زیادہ شیطان کمزور اور دبلا پتلا ہو جائے گا جب تم لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو گے. یہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ حدیث نقل فرما رہے ہیں الفتح الربانی کے اندر. تو ہم ذکر تو بعض مرتبہ کافی کرتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کا لوگ ہزاروں بار، یعنی روزانہ کئی لوگ 5-5 ہزار مرتبہ بھی پڑھتے ہیں. ثواب تو مل جاتا ہے، اجر تو ملتا ہے یقیناً جتنی بار بھی پڑھا جائے، لیکن اس کا جو وہ فائدہ ملنا چاہیے وہ کیوں نہیں ملتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے نہیں پڑھ رہے، اس طریقے سے وہ ورد، اس طریقے سے ذکر نہیں کر رہے جو صوفیاء کرام نے ہمیں بتایا ہے، اور جو اس کا مقصد ہے وہ پورا نہیں کر رہے. تو جو ہمیں طریقہ محمدیہ میں ذکر لا الہ الا اللہ محمد، لا الہ الا اللہ کا ذکر دیا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ جو طریقہ بتایا جاتا ہے وہ ایک ایسی دوائی دی جاتی ہے جس سے یقیناً اگر بندہ پابندی سے کرے تو بندے کا بہت جلدی روحانی علاج ہو جاتا ہے، بہت جلدی بندے کا باطن اندر سے روشن اور منور ہو جاتا ہے. آپ اس کے طریقے پہ اگر تھوڑا سا غور کریں، لا الہ الا اللہ کا جو ذکر کا طریقہ محمدیہ میں بتایا گیا ہے، اس پہ اگر آپ غور کریں تو اس سے بندے کا کیا کیا روشن ہو رہا ہے وہ ذرا آپ تھوڑا سا پہلے طریقے پہ غور کریں، پھر آپ کو بتاتا ہوں. کہ آپ دیکھیں کہ ہم لا الہ الا اللہ جب پڑھتے ہیں تو لا کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ناف والی جگہ. یہ ناف والی جگہ پر مشائخ فرماتے ہیں کہ یہاں نفس ہے، تو سب سے پہلے ہم نفس کی گندگی کو نکال رہے ہیں لا کہہ کے، نفس کی جتنی کالک گندگی ہے اسے نکال رہے ہیں لا کہہ کے. الہ کہہ کے ہم دماغ سے باہر نکال رہے ہیں، گویا کہ پہلے نفس کو روشن کر دیا، نفس سے گندگی نکال لی، اب دماغ سے بھی نکال دی، نفس کو بھی صاف کر لیا، اب دماغ بھی صاف ہو گیا. جب لا الہ کہا تو کیا کیا صاف ہوا؟ نفس اور دماغ، دو چیزیں. اب جب الا اللہ کہا تو الا اللہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم ذات کی ضرب ہے وہ کہاں لگ رہی ہے؟ دل پہ. تو دل کو بھی روشن کر دیا. اور پھر یہ آپ دیکھیں یہ جو سرکل سا بنا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سرکل بنا ہوا، گویا کہ یہ دل کو روشن کرنے کے بعد پھر نفس کو روشن کر رہا ہے.
یعنی نفس سے گندگی اٹھائی، گناہوں کی کالک اٹھائی اور دماغ کی طرف لے جا کر دماغ کی کالک، نام، شہوت، نجائز خواہشات، غلط ذریعہ آمدنی، برے خیالات وغیرہ، یہ نفس اور دماغ سے خارج کر دیے. یعنی نفس کی کالک، گندگی، گناہوں کی نحوست اور دماغ سے یہ بری سوچیں خارج کر دیں. اب کیا لیا؟ اب الا اللہ جب کہا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نور کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کو، اللہ کے نام کی محبت اور نور کو لا کر کہاں پہلے ڈالا؟ دل پہ. دل سے پھر نفس پہ. یعنی اب نفس بھی پاک ہو گیا، دل بھی پاک ہو گیا، دماغ بھی پاک ہو گیا اور روح بھی اس سے روشن ہو گئی. روح بھی روشن ہو گئی. یعنی اس طریقے سے اگر ہم لا الہ الا اللہ کی جو دوائی ہمیں دی جاتی ہے، جو مشائخ نے جو طریقہ بتایا، اگر اس طریقے سے ہم اسے استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارا نفس، ہمارا دماغ، ہمارا دل، ہماری روح روشن ہو جائے گی. جب یہ روشن ہو جائے گی، جیسا کہ آپ نے پہلے حدیث پاک سنی، حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ جو روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو پیارے آقا نے فرمایا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ پڑھ کے شیطان کو دبلا پتلا کمزور کر دو. یعنی اتنا کمزور کر دو گویا کہ وہ تمہارے اوپر وار کرنے کے قابل ہی نہ رہے، اتنا کمزور کر دو. تو یہ مشائخ یہ جو دوائی دیتے ہیں کہ روزانہ 20 منٹ آپ یہ دوائی کھایا کرو، یعنی لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کرو، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو شیطان کمزور ہوتا جاتا ہے، دوسرا نفس جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، نفس روشن ہوتا ہے، دل پاک اور روشن ہو جاتا ہے، سوچیں پاک ہو جاتی ہیں، یعنی دماغ پاک ہو جاتا ہے اور بندے کی روح چمکدار روشن ہو جاتی ہے. اور پھر یہ روح جو ہے یہ روحانی دنیا میں پھر سفر کر سکتی ہے. یعنی جیسے جیسے ہم اس دوائی کو کھاتے جائیں گے، جیسے جیسے ذکر کرتے جائیں گے، جتنی جتنی پھر روح روشن ہوتی جائے گی، پھر یہ روح جو ہے روحانی دنیا کی سیر کے ایسے سے قابل ہوتی جائے گی. تو یہ تو لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوا. اب اس کے کرنے کا طریقہ بھی سن لیں. ایک تو آپ کو بتایا کہ کس طرح کرنا ہے. اب جب ذکر شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رابطہ کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ 3 بار، پھر درود پاک 3 بار، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار پڑھنا ہے. اب سوچنا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے. اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی حضوری میں آ جانا ہے. اب یہ ذکر شروع کرنے سے پہلے بھی حضوری میں آنا ہے، اور ذکر جب شروع کر لیا تو بار بار ان خیالات کو تازہ کرتے رہنا ہے. بار بار ان خیالات کو تازہ کرتے رہنا ہے تاکہ حضوری کے اندر رہ کر ہی ذکر کیا جائے. تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی یہ 20 منٹ کی دوائی جو دی جاتی ہے یہ روزانہ یہ اس طرح ذکر کرنا. اسی طرح پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نام کا یہ مراقبہ، جسے مراقبہ دعا کہا جاتا ہے، اس کا طریقہ بھی آپ سن لیں. یہ جو مراقبہ دعا ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم ذات کا تصور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کا تصور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کا مراقبہ. یہ آپ 2 چیزیں ذہن میں رکھ لیں کہ یہ شروع ہوتا ہے حضوری سے اور ختم ہوتا ہے توکل پہ. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ حضوری سے، اور ختم کہاں پہ ہوتا ہے؟ توکل پہ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ کامل بھروسہ کر کے اسے ختم کرنا ہے. اب اس کے بیچ میں کیا ہے؟ شروع حضوری سے ہوا اور ختم توکل پہ ہوا. اس کے بیچ میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے تصور کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہمارے اوپر روشن ہے، یعنی آسمانوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اسم ذات چمک رہا ہے، روشن ہے انتہائی. وہاں سے نور جو ہے وہ ہمارے اوپر آ رہا ہے، ہمارے سر کے اوپر آ رہا ہے، اور ہمارے دماغ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام روشن لکھا گیا ہے، روشن چمک رہا ہے. وہاں سے وہ نور ہمارے پورے جسم میں آ رہا ہے. ہمارے دل میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لکھا گیا ہے. گویا کہ ہمارے انگ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام کا نور اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لکھا گیا ہے. اور
اب یہ ہے کہ اس نام کے تصور میں بیٹھ کر اسی طرح 5 قسم کی 7 چیزیں ہیں جن کا خیال تازہ کرنا ہے اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلے 7 بڑے بڑے گناہ اپنے یاد کرنے ہیں، ایک ایک کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اور ان کی اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگنی ہے۔ سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ 7 بڑے گناہ یاد کر کے جو بندہ سمجھتا ہے، یعنی یہ 7 سے مراد یہ ہے کہ یہ کم از کم 7، اس سے زیادہ بھی بندہ کر سکتا ہے یاد، تو گناہ یاد کر کے جو بندہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے بڑے گناہ ہیں، یہ کیسے معاف ہوں گے، یعنی بندہ ڈرتا رہتا ہے۔ ہر گناہ ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن سے بندہ بہت زیادہ خائف اور شرمندہ ہوتا ہے، تو ایسے گناہ سوچے اور سوچ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے کہ اے میرے مالک، تیرے سوا کوئی نہیں معاف کر سکتا، اے میرے مولا، میں نے تیری ہی نافرمانی کی اور تیری ہی بارگاہ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ تو معاف کر دے۔ تو ایک گناہ سوچے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، معافی مانگے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اسی طرح کم از کم 7 گناہ، یہ ایک چیز ہوگی۔ اس کے بعد پھر 7 بڑی نعمتیں، 7 بڑی نعمتیں، کم از کم 7 بڑی نعمتیں، ان کو یاد کرے اور ایک ایک کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے اور اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اب دیکھیں، بڑی اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان کبھی ان کی گنتی کر ہی نہیں سکتا، سارے انسان مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ تو سب سے بڑی اللہ کی نعمت کیا ہے؟ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا، ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا، ہم اللہ کو ابھی ہم نے سجدہ کیا نماز کے اندر، کیا یہ کم نعمت ہے؟ اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ پھر پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں محبت عطا فرمائی، جو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا کیا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، والدین دیے، بیوی بچے دیے، یعنی مختلف 7 بڑی نعمتیں ایک ایک کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اور پیش کر کے ان پر شکریہ ادا کرنا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ 7 بڑی ضرورتیں جو انسان سمجھتا ہے کہ یہ میری بڑی ضرورتیں ہیں، وہ ایک ایک کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے اور اللہ سے مانگے کہ اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، اور تو مجھے کوئی دے گا تو میرے اوپر احسان بھی چڑھائے گا اور کئی مرتبہ ہو سکتا ہے تانا بھی دے۔ اے اللہ، تو ہی میری ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، اے اللہ میں تیری ہی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تیرے اور میرے علاوہ اس میری ضرورت کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اللہ تو میری اس ضرورت کو پورا فرما۔ ایک ایک کر کے 7 بڑی جو ضرورتیں ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز، 7 جو بڑی مشکلات ہیں، یعنی انسان سمجھتا ہے کہ یہ بھی میری بہت بڑی مشکل ہے، یہ بھی بہت بڑی، تو 7 بڑی مشکلات جو ہیں وہ ایک ایک کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ان مشکلات کا حل مانگنا ہے۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ 4۔ کتنی ہوگی؟ 4۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہدایت مانگے، یعنی کس چیز کی؟ جو بندہ کو بڑے کام کرنا چاہتا ہے، اب زندگی میں بندہ کو بڑے فیصلے کرنے والا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح یہ فیصلہ کروں، کیا کام کروں، کیا نہ کروں، ان کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پیش کرے اور عرض کرے کہ اللہ، تو ہی میرا میں خود اپنے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتا، مجھے نہیں پتا میرے متعلق کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اے اللہ تو ہی میرے متعلق اچھا فیصلہ فرما دے۔ مثلا اپنے بچوں کا رشتہ کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، کہیں سفر کرنا ہے، کوئی بھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ایک کر کے پیش کر کے اور اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تو میرے بارے میں اچھا فیصلہ جو ہے وہ میرے دل میں القاء فرما دے۔ تو یہ 5 چیزیں، 7 کتنی؟ 5 طرح کی۔ پہلی کیا تھی جی؟ 7 گناہ بڑے پیش کرنے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ 7 بڑی نعمتیں پیش کرنی اور ان پر شکریہ ادا کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ 7 بڑی حاجتیں جو ہیں
وہ پیش کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو 7 بڑی بڑی مشکلات ہیں وہ ایک ایک کر کے پیش کر کے ان کا حل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ جو بندہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کوئی فیصلے کرنا چاہتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، لوگ بعض مرتبہ نجومیوں کے پاس جا کر حساب کتاب لگواتے ہیں نا کہ یہ ہمیں بتاؤ کہ ہمارے متعلق اچھا ہے یا نہیں اچھا، جی ان کو بیچاروں کو خود نہیں پتا ہوتا، وہ خود فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو بھی نہیں پتا جی۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ یہ میں کیا فیصلہ کروں، میں نہیں جانتا، تو ہی مجھے اس کا کوئی حل عطا فرما کہ میں کیا فیصلہ اپنے متعلق کروں۔ تو یہ پھر آخر میں کیا کرنا ہے، ان 5 چیزوں کو یعنی ایک ٹوکری میں ایک ڈبے میں ڈالنا ہے، تصور میں آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک گٹھڑی ہے یا ٹوکری ہے یا ڈبہ ہے، اس میں ان سب چیزوں کو ڈال دیا تصور میں، اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے، اللہ کی طرف بھیج دینا ہے کہ اللہ تو جان اور تیرا کام جانے، میں چونکہ میرا کوئی اختیار اس میں نہیں ان چیزوں میں، تو اے اللہ میں سارا اپنا معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں، اب بس یہ ہے کہ میں تو خالص ہو کر تیری محبت میں جیوں گا، تیری عبادت کروں گا، میرے کام جو ہیں وہ تو جان اور تیری قدرت جانے، لیکن میں تیری عبادت کروں گا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجازت مانگ کے مراقبہ ختم کر دینا ہے تصور میں کہ اے اللہ تیرا حق تو یہ ہے کہ ہر وقت میں تجھ سے باتیں کروں، ہر وقت تیرے تصور میں رہوں، لیکن میں کمزور ہوں، اے اللہ مجھے ہمت اور طاقت عطا فرما کہ زیادہ سے زیادہ میں تیرے تصور میں رہ سکوں، تیرے نام کے تصور میں، اب مجھے اجازت عطا فرما، اور اس پہ مراقبہ ختم کر دینا ہے۔ ذکر شروع کرتے وقت کیا اعمال ہم نے کیے بتائے تھے، ذکر کے شروع کرتے وقت کیا پڑھنا تھا؟ سب سے پہلے تصور کیا کرنا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، اور پڑھنا کیا کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد استغفر اللہ 3 بار، پھر درود پاک 3 بار، اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار پڑھنا ہے۔ اب ذکر لا الہ الا اللہ کتنی دیر کرنا ہے، کرنا کیسے ہے کہ جب لا کہنا ہے تو مقام نفس جو کہ مشایخ محمدیہ بتاتے ہیں کہ ناف والی جگہ پر ہے، تو لا کہہ کر یہ گناہوں کی جتنی کالک، جتنی نوست، جتنی غفلت ہے وہ لا کہہ کر اٹھانی ہے، اور الہ کہہ کر دماغ سے، دماغ کی گندی سوچیں بھی، دماغ کی بری خواہشات اور سوچیں جو ہیں اور نفس کی خواہشات جو ہیں وہ بھی باہر نکالنی، یعنی نام، شہوت، نجائز خواہشات، غلط ذریعہ آمدنی، برے خیالات جتنے بھی ہیں وہ سارے باہر نکال دیے، یعنی نفس اور دماغ کو ہلکا کر لیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے نور کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو الا اللہ کہہ کر ہم نے دل پر اس کی ضرب لگائی، دل کو روشن کیا، دل سے وہ نور اسی طرح سرکل بن کے نفس کی طرف آ رہا ہے اور نفس کو بھی روشن کر رہا ہے۔ تو یوں ذکر سے ہماری کتنی چیزیں روشن ہوئیں، کیا کیا ہوا، سب سے پہلے نفس صاف ہوا، پھر دماغ، پھر دل، پھر نفس کی طرف وہ روشنی آ گئی، اور پھر روح روشن ہو گئی، یعنی 5 چیزیں وہ اس ذکر سے روشن ہوتی جا رہی ہیں۔ اور مراقبہ کرنے سے پھر اس سے بھی اوپر آپ یوں سمجھ لیں کہ پورا جسم ہی نور سے بھرنا شروع ہو جائے گا، پورے جسم میں نور آ جائے گا۔ پھر جب اس نور میں بندہ اٹھنا بیٹھنا شروع کرے گا، اپنے خیالات کو نورانی کر لے گا، تو پھر یقیناً وہ جس سفر کی ہم طلب میں اللہ کی رضا کی طرف جو ہمارا سفر ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ تو یہ دوائی جو ہمارے مشائخ نے، حضرت صاحب نے جو ہمیں دی ہوئی ہے، یہ ہم نے روزانہ کتنا ٹائم استعمال کرنی ہے کہ 20 منٹ لا الہ الا اللہ کا ذکر، اور 10 منٹ کیا کرنا ہے، اللہ کے نام کا مراقبہ۔ تو ابھی وقت بہت ہو چکا ہے، تو ابھی بس کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو ہم ذکر کس طرح مراقبہ کرنا ہے اور ذکر کس طرح کرنا ہے وہ بعد میں کسی نشست میں، ابھی آپ جائیں اور کھانا تناول فرمائیں۔